خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی بھی ہو۔ میں اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کا بے شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے کہ میرے آسمانی باپ نے مجھے دوبارہ سے موقع فراہم کیا اور آج کا جو کلام دیا ہے وہ آپ سب تک پہنچا سکوں۔ خدا زندہ پاک کلام میں سے آج کی جو بیٹی نے تلاوت کی ہے وہ ہے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک تلاوت کی گئی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا اس والے جو پڑھا گیا ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، آج کی اس تلاوت کے مطابق آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے ابلیس کو شکست اور شکست، یعنی کہ ابلیس کو میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے 3 دفعہ شکست دی۔ اور کس طریقے سے دی؟ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے دعا کریں۔ قدوس 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 ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو آسمان کی بلندی سے بلند اور زمین کی پتال سے بھی گہرا خدا ہے، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے، آج کی اس مقدس محفل کے لیے کہ آسمانی باپ تو نے مجھے موقع فراہم کیا اور آج کا جو کلام دیا ہے وہ تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اے میرے آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی یہاں موجود ہیں اور جتنے فیس بک کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوندہ ایک ایک کے دل و دماغ اور ذہن کو کھول، تاکہ جب وہ آج کا کلام سنیں، سمجھے، سیکھیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل والا بن سکے۔ اور آسمانی باپ میری بھی ہوٹھوں کا زبان کا زمل ہے، لفظوں کی ترتیب دے اور خداوند اپنی پاک روح کا مسا دے، سب تلک پاؤں تک چھو، تاکہ جب کلام پیش کروں تو میں نے تیرا پاک روح مجھ میں کام کرے۔ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین۔ تو خداوند زندہ پاک کلام میں سے جو آج کا ہمارا مضمون ہے اس تلاوت کے مطابق وہ ہے ابلیس کو 3 دفعہ شکست۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ لیکن یہ شکست جو ہے یہ 3 دفعہ کیسے ہوئی، اس پہ آج ہم غور کریں گے۔ جب میں آج کی تلاوت پڑھی تو خدا یسوع مسیح جو ہے جب وہ 40 دن کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے تو ابلیس جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کیا کہتا ہے؟ آزماتا ہے، اور خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ روٹیاں جو ہیں، یہ جو پتھر ہیں روٹیاں بن جائیں۔ لیکن میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کلام نکلتا ہے، اور وہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے اس کو جو جواب دیا وہ کلام کے ذریعے دیا۔ جب اس نے دوسرا سوال کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے اس کو پھر دوبارہ سے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یعنی کہ میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے پھر کلام کے ذریعے اس کو کیا کیا؟ شکست دی، یعنی اس کے جو اس نے سوال کیا اس کا جواب دیا۔ اور جب اس نے تیسری دفعہ خدا یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، تو میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے پھر ابلیس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یعنی کہ میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے ابلیس کو کیا کیا؟ شکست دی۔ کس کے ذریعے؟ کلام کے ذریعے۔ اگر ہم بھی کلام پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ سیکھیں گے تو خداوند ہماری بھی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ تھی پہلی شکست ابلیس کی۔ اب جو دوسری شکست ہے وہ کس طریقے سے ابلیس کو ملتی ہے؟ جب ہم خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کے 26واں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو دوسری شکست کس طریقے سے ہوتی ہے۔
یہ کچھ اس قسم کا واقعہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھاتا ہے، اس کے بعد شام کے بعد جو رات کو دعا کے لیے گتسمنی باغ میں جاتا ہے، تو خدا یسوع مسیح گھٹنے ٹیک کر خدا کے آگے سرنگو ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، یعنی کہ پہلی دعا کرتا ہے، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ یعنی کہ میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے جب دعا کی، پہلی دعا کی، تو اس نے جو اس پہ آگے وقت آنے والا تھا، جو پیالہ وہ پینے کو تھا، اس نے خدا سے دعا کی کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل نہ جائے بلکہ جیسے خدا کی مرضی پوری ہو۔ یعنی پہلی دعا میں اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح وہاں سے اٹھ کر آتا ہے تو اپنے شاگردوں کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مسند ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یہ بات کہہ کر خدا یسوع مسیح دوبارہ دعا کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر دعا کی، اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ یعنی کہ دوسری دفعہ بھی میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا دعا میں کہ خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اور جب وہ دعا کر کے واپس آیا تو تمام شاگردوں کو سوتے ہوئے پایا، اور پھر ان کو چھوڑ کر دوبارہ چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ اور جب خدا یسوع مسیح یہ دعا کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپک رہا تھا، اور ابلیس جو ہے اس کی پوری کوشش تھی، ابلیس کی پوری کوشش تھی کہ خدا یسوع مسیح جو ہے صلیب اور کفارہ اور مقام کلوری تک اس کو دور رکھا جائے، لیکن وہ ابلیس اس میں بھی ناکام ہوا، کیونکہ ہم خدا ان کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان پر سے اسے دکھائی دیا جو اسے تقویت دے رہا تھا۔ اور یہاں بھی ہم نے اس گتسمنی باغ میں بھی دیکھا کہ خدا یسوع مسیح 3 دفعہ دعا کرنے کے لیے گیا اور شیطان نے اپنی پوری کوشش لگائی لیکن اس میں ناکام ہوا، اور میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے یہاں اس کو دعا کے ذریعے بھی شکست دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو تیسری شکست ہے وہ ابلیس کو کس طریقے سے ہوتی ہے۔ جب ہم لوکا رسول کی انجیل، لوکا طبیب کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 22ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں میں پتہ چلتا ہے جب خدا یسوع مسیح دعا کر کے دعا ختم کر چکا، 3 دفعہ دعا کر چکا، وہ خدا یسوع مسیح کو جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو پہلے انہوں نے کیا کیا، جب خدا یسوع مسیح کو گرفتار کر کے لے گئے تو اس کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا، یعنی کہ اس کو پہلے جو صدر عدالت کے وہ حنا کے پاس لے گیا جو سردار کائن کیفا کا سسر تھا، وہاں پہ خدا یسوع مسیح کو ان کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد پھر بزرگوں فقیوں کی جو مجلس تھی وہاں لے کر گئے، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح پر طرح طرح کے الزامات لگائے، اور رات بھر خدا یسوع مسیح پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے اور بہت سی باتیں کرتے رہے، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو خدا یسوع مسیح کو پینتوس پلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کو پینتوس پلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس سے سوال و جواب کرتا ہے، لیکن وہ اس میں کوئی ایسا قصور نہیں پاتا،
تو پلاطوس نے سردار کہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس کو خدا مسیح کو ہیرودیس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ ہیرودیس جو ہے وہ بھی اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور اسے کہتا ہے کیونکہ مدت ہوئے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا، اس کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا اور وہ اس کا معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا۔ لیکن وہاں پہ فقیہ اور فریسی جو زور و شور سے اس پر الزام لگا رہے تھے اور اس کو ذلیل کر رہے تھے اور اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، لیکن اس کو دوبارہ پلاطوس کی جماعت میں حاضر کیا گیا دوبارہ سے۔ اور جب اس نے سب لوگوں کو جب بتایا کہ اس نے سردار کہنوں کو کہ اس شخص میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے زبردستی کہا کہ اس کو مصلوب کیا جائے۔ مگر پلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پہلے ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے اس کو مصلوب کرو۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا کر سر ہوتے ہوئے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا یہ ثابت ہوا کہ پلاطوس نے حکم دیا اور ان کی درخواست کے مطابق کیا کیا، یسوع کو مصلوب کرنے کا جو آرڈر ہیں وہ کر دیے۔ جب خدا مسیح کو یہاں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس پہ جب الزامات لگ جاتے ہیں تو اس کو مصلوب کے لیے خود کہہ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے اپنی سلیب اٹھا کر وہ کلوری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کلوری پر وہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ اس پہ بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن میرے پیارے خدا مسیح نے ان تمام الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ کہا، اگر یہ خدا اور مسیح اور اس کا برزگیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی کہ خدا مسیح پر اتنے الزامات لگائے گئے، اس پہ یہ بھی لکھا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا؟ لیکن میرے پیارے خدا مسیح نے کیا کیا؟ ان سب باتوں کو رد کیا، کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، برداشت کیا، اور آخر کو کیا کیا؟ آخر کو پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی جو ابلیس کی جو چال تھی اس میں بھی اس کو کیا ہوا؟ ناکامی ہوئی، اور یہاں بھی وہ ناکام ہوا۔ تو میں ان تینوں حوالوں سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ پہلے میرے خدا مسیح نے اس کو جو کامیاب نہیں ہونے دیا ابلیس کو اس کے تمام ارادوں میں، تو اس کو کیا کلام کے ذریعے اس کو ناکام کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب گتسمنی باغ میں خدا مسیح نے 3 دفعہ دعا کی تو وہاں بھی شیطان نے ہر طرح سے اس کو ٹارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوا، یہاں بھی اس کو شکست ہوئی۔ لیکن جب تیسری دفعہ وہ جو شیطان ابلیس جو چاہتا تھا کہ یہ کلوری تک نہ پہنچے، لیکن میرے پیارے خدا مسیح نے وہاں بھی اس کو شکست دی۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوں خدا کا جو اکلوتا بیٹا ہے وہ اپنی سلیب اٹھا کر کلوری تک چلا، وہ کفارہ دے کر اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یہاں بھی اس نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اٹھا کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور سلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اور زندہ ہو کر موت اور قبر پر فتح کی۔ یعنی کہ میرے پیارے خدا مسیح نے تینوں جو خدا مسیح کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، کلام کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اور آخر میں جو اس کو آزمایا گیا تھا، آزمائش کے ذریعے سمجھ لیں، یا اس نے کیونکہ شام سے جب اس نے کھانا کھایا تھا
اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ اس کو روزہ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ بالکل بھوکا تھا۔ تو اس نے وہاں پہ بھی تینوں جگہ اس کو شیطان کو مکمل طور پر ناکام کیا اور اس کی کسی بات کو بھی کامیاب ہونے نہیں دیا۔ تو جب ہم خدا زندہ پاک کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 54 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، پچپن آیت میں وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ یعنی کہ میرے پیارے خدا مسیح نے ہر طرح سے موت پر فتح پائی۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلے باب کی 18ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے 18ویں آیت میں، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور اب دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس آیت کے ذریعے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مر گیا تھا مگر اب وہ عبدالآباد زندہ رہے گا، موت اور عالم روا کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ اسے دونوں پر اختیار حاصل ہے اور اسے مردوں کو زندہ کرنے کی یکتا اور بے مثال قدرت حاصل ہے۔ میرے پیارے خدا مسیح کو موت جسم کی اور عالم روا روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ عالم روا میں اتر جاتا ہے، اور جب وہ اس کا جو جسم ہوتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ عالم روا میں چلی جاتی ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ آج کے اس کلام کے ذریعے، آج کے اس موجودہ دور میں ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے تاکہ ہم ابلیس کو اس کی تمام کامیابیوں میں ناکام کر سکیں۔ ہمیں کلام پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو ناکام کریں۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو شکست دیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان 3 چیزوں کو اپنے میں سمولیں گے، اس پہ پابند ہو جائیں گے، تو جس طرح خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو واقعات پیش آئیں، میرے آسمانی باپ نے اس کی رہنمائی کی، اسی طرح جب ہم بھی روزہ رکھیں گے، ابلیس ہمیں آزمانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں اس میں مضبوط ہونا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے خیالات دوسری طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان خیالات کو خداوند کی طرف متوجہ کریں گے، دعا میں رہیں گے، تو پھر ابلیس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر ہم کلام پڑھتے رہیں گے تو ہم اور خدا کے منہ کی باتوں کو سیکھیں گے۔ خدا کا جو کلام ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوگا، تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یعقوب 4 باب کی 7ویں میں لکھا ہے، اگر تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے خدا یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دیا 3 دفعہ اپنی تمام زندگی میں، جب سے اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور آخر تک اس نے موت پہ فتح حاصل کی، اور شیطان ابلیس کو ہر طرح سے اس نے ناکام کیا۔ اگر آج ہم بھی اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں، وہ خاص طور جو خادمان دین ہیں، ابلیس جو ہے ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا میں رہنا ہے، دعا کرنی ہے۔ ہم دعا کے ذریعے ہی ابلیس پر قابو پا سکتے ہیں، ہم کلام کے ذریعے ہی ابلیس پر قابو پا سکتے ہیں، اور ہم روزہ رکھ کر ہی اپنی تمام دعاؤں کو خداوند کے حضور مقبول بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے بھی جب روزہ رکھا، جب اس کے ساتھ واقعات پیش آئے، اس کو اذیت ٹھٹھوں میں اڑایا گیا۔ آج بھی اگر جو خادم لوگ ہیں، جو خدا کا کلام سناتے ہیں لوگوں تک، یا جو نئے نئے اس فیلڈ میں آتے ہیں، مشکلات پرابلم آتی ہیں، اور ابلیس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرنے جا رہا ہے اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ لیکن جو خدا کے خادم ہیں، جو کلام کو پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، خدا کا پاک روح ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ابلیس کا مقابلہ کریں تو ہمیں خدا کے پاک روح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہ رہنمائی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم خداوند سے دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے،
اور خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ آج اس کی چھوٹی سی نصیحت کی وجہ سے مجھے اور آپ سب کو خداوند بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔